يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اب یہاں سے حج کے احکام شروع ہو رہے ہیں. فرمایا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حج اور عمرہ ادا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، لیکن اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی قربانی تمہیں میسر ہو وہ تمہارے اوپر لازم ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 6 ہجری میں مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، جبکہ آپ قربانی کے جانور بھی ساتھ لے کر گئے تھے، تو آپ نے وہیں پر قربانی کر دی اور احرام کھول دیا. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر مت مڑاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام تک پہنچ جائے. اور جن حضرات نے حج کیا ہے انہیں یاد ہوگا کہ اب جدید جو دور ہے کہ آپ کو ایک ٹوکن مل جاتا ہے کہ آپ کی قربانی جو ہے وہ سعودی حکومت اس کا اہتمام کرتی ہے. آپ کو ٹائم بتایا جاتا ہے کہ آپ کی قربانی فلاں وقت پر ہوگی، تو اس کے بعد آپ اپنے سر کو مڑا سکتے ہیں. یا اگر آپ خود قربانی کر رہے ہیں تو پھر قربانی کرنے کے بعد آپ کو سر مڑانے کی، احرام کھولنے کی اجازت ہے. یا آپ کا جو بھی گروپ لیڈر ہے وہ قربانی کرنے کے لیے قربان گاہ میں جاتا ہے، یا آپ کا کوئی ساتھی جاتا ہے، وہ پھر ٹیلی فون پر آپ کو اطلاع دیتا ہے کہ قربانی ہو گئی، تو قربانی ہونے کے بعد ہی احرام جو ہے وہ کھولا جا سکتا ہے اور سر مڑایا جا سکتا ہے. اس کا یہاں پر ذکر ہے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے اس کو احرام کے اندر اپنے سر کے بال جو ہیں وہ کاٹنے یا شیو کرنے پڑ جائیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے. فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو اس کے ذمے ہے روزے رکھنا یا صدقہ دینا، اور یہ صدقہ جو ہے اس کی مقدار 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، او نسک یا ایک بکرے یا دمبے کی قربانی دینا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ، یعنی امن کا زمانہ ہو، کوئی رکاوٹ وغیرہ نہ ہو، تمام مناسک ایزیلی تم ادا کر سکتے ہو، تو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو کوئی حج سے پہلے عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے. اور آپ نے یہ سنا ہوگا لفظ حج تمتع، یعنی ہم عام لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں ہم حج تمتع ادا کرتے ہیں. حج تمتع کا مطلب کیا ہے کہ آپ ذی قعدہ کے مہینے میں اس کی شروع کی تاریخوں میں ہی پہنچ گئے مکہ مکرمہ، تو حج بھی بہت دور ہے.
تو آپ جو ہیں وہ میقات سے پہلے، یعنی اگر اب آپ ہوائی جہاز پہ سوار ہوتے ہیں تو لاہور سے یا فیصل آباد سے یا اسلام آباد سے ہی آپ احرام باندھ لیتے ہیں، اس لیے کہ جہاز کے اندر اتنے سارے لوگوں کا احرام باندھنا ممکن نہیں ہوتا، یہیں سے آپ احرام باندھ لیتے ہیں اور نفل پڑھ لیتے ہیں طواف کے، اور مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ نیت آپ کی عمرے کی ہوتی ہے، حج کی نیت نہیں ہوتی ہے، عمرے کا احرام ہوتا ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام کھول دیتے ہیں۔ اس حج کو کہتے ہیں حج تمتع۔ تمتع کے معنی فائدہ اٹھانا، یعنی آپ گئے تو حج کرنے کے لیے تھے، لیکن حج میں چونکہ ابھی دن باقی ہیں تو آپ نے یعنی فائدہ اٹھا لیا اور ان ایام میں آپ نے ایک عمرہ کر لیا۔ دوسرا حج جو ہے وہ حج قران کہلاتا ہے۔ حج قران یہ ہے کہ آپ ایک ہی احرام باندھیں، جاتے ہی عمرہ کریں، پھر احرام نہ کھولیں، خواہ ہفتہ باقی ہو، خواہ 10 دن باقی ہو، خواہ مہینہ باقی ہو، خواہ 2 مہینے باقی ہوں۔ یہ بڑا مشکل حج ہوتا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو آپ عمرہ کرنے کے بعد احرام نہ کھولیں اور پھر اسی احرام کے ساتھ آپ حج کر لیں، اسے حج قران کہتے ہیں، کہ جس میں آپ نے ایک ہی احرام میں حج اور عمرے کو جمع کر لیا۔ تیسرا حج جو ہے وہ حج افراد کہلاتا ہے۔ حج افراد جو ہے یہ صرف جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ ہیں، یعنی مسجد حرام کے اندر مسجد حرام یا اس کے گرد گرد میقات کے اندر تو وہ حج افراد کرتے ہیں، اکیلا حج، یعنی وہ صرف یعنی وہ میقات کی حدود کے اندر ہیں، لہذا وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں گے یا مسجد حرام میں جا کے احرام باندھیں گے اور پھر وہاں سے منا کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یہ حج افراد ہے۔ اب پر یہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحج، تو جو کوئی فائدہ اٹھانا چاہے عمرہ کرنے کا حج سے پہلے تو جیسی بھی قربانی اس کو میسر ہو وہ کر دے، یعنی یا دمبا یا بکرا یا اونٹ کا 7واں حصہ یا گائے کا 7واں حصہ، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی قربانی جو ہے اس پر لازم ہے۔ فمن لم یجد، لیکن اگر کوئی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، غریب آدمی ہے، اس نے کہیں پیسے جوڑ جاڑ کے حج تو کرنے کا ارادہ کر لیا لیکن قربانی کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ظاہر ہے آج کے دور میں یعنی 350 400 450 ریال جو ہے وہ صرف قربانی کا خرچہ آتا ہے، اور ایک غریب آدمی کے لیے ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ تو اگر وہ نہ افورڈ کر سکتا ہو تو اس کے لیے کیا رعایت ہے؟ فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج، تو اس پر 10 روزے جو ہیں وہ رکھنے لازم ہیں۔ 3 تو ایام حج میں، یعنی 9 ذی الحج سے پہلے آپ نے 3 روزے رکھنے ہیں۔ تو فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، اور 7 روزے جو ہے جب تم واپس آؤ حج کے بعد، یعنی واپس آنے سے مراد جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ابھی آپ لیٹ فلائٹس میں گئے تھے تو ابھی آپ کا تقریباً 3-4 ہفتے قیام وہاں پر ہے تو وہیں پر آپ رکھ لیں، یا آپ واپس آ کر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ 10 روزے جو ہیں آپ کو پورے کرنے ہوں گے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ جو فیسلٹی ہے حج تمتع کی یا حج قران کی، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن مسئلے کو سمجھ لیں کہ یہ فیسلٹی صرف انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے اہل و عیال مسجد حرام کی وسینٹی میں نہ رہتے ہوں، یعنی میقات کی حدود کے اندر نہ رہتے ہوں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو چیٹ کرنے کی کوشش نہ کرنا، جو ہمارا عام معمول ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چیٹ کرتے ہیں، نماز میں بھی چیٹ کرتے ہیں، روزے میں بھی چیٹ کرتے ہیں، زکوٰۃ میں بھی چیٹ کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ حج میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کو چیٹ کرتے ہیں، یعنی جو مسئلہ معلوم بھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، یعنی میں اور آپ ایک دوسرے کو دھوکہ دیں وہ دھوکہ ہے صرف، اور ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے بھی سکتے ہیں، لیکن غور کریے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، یعنی سوائے اپنا منہ کالا کرانے کے
ہم اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو ہمارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معین اور معلوم ہیں، یعنی حج کے مہینے شوال سے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر قربانی کے دن تک وہ ٹیکنیکلی قرآن مجید کی روح سے یا شریعت کی روح سے وہ یا اشہر حرم جو ہے وہ جاری رہتے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کر لے، یعنی حج کا ارادہ کر لے، احرام باندھ لے، یہاں پر مراد ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج کے دوران نہ تو کوئی عورتوں کے ساتھ اختلاط ہو سکتا ہے، یعنی جنسی نوعیت کا کوئی اشارہ، کنایا، کوئی حرکت، یعنی صرف ہم بستری نہیں، جنسی جسم کی نوعیت کی کوئی حرکت بھی اپنی بیوی کے ساتھ احرام کے اندر کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں رفث۔ فلا رفث، تو نہ تو رفث ہے، ولا فسوقہ، نہ اللہ کی نافرمانی ہے، ولا جدالہ، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا ہے فی الحج، حج کے دوران۔ جدال جو ہے یہ خاص طور پر اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ حج کے دوران جدال جائز نہیں ہے۔ جیسے روزے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرہیز کرنے کو کہا ہے نا، کہ کوئی تم سے خام خواہ جھگڑنے کی کوشش کرے تو تم اس کے جواب میں کہہ دیا کرو انی صائم، میں روزے سے ہوں، لہذا سوری میں آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہا۔ بظاہر خواہ وہ خوش ہو جائے کہ کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں ہے، لیکن آپ نے چونکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے تو آپ کا اجر و ثواب کہیں نہیں گیا۔ اسی طرح حج کے اندر، اور حج کے اندر اس کی روزے میں اس لیے اہمیت ہے کہ روزے کے دوران بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کو روزہ لگ رہا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، تو اس کا الاؤنس ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے میں بھی روزے سے ہوں، میں تمہاری بات کا جواب نہیں دے رہا، اس کو بھی یاد آ جائے کہ ہو میں روزے سے ہوں۔ حج جو ہے یہ ایک بڑی مشکل عبادت ہے، یعنی اس میں دھکم پیل اور پھر تو تکار اس کی نوبت آتی رہتی ہے۔ یعنی پہلے جو ہے وہ آپ کے اپنے جو گروپ لیڈر ہوتا ہے، ٹریول ایجنٹ ہوتا ہے، اس سے کہیں جھگڑا ہوتا ہے کہ تم نے وعدہ ہم سے یہ کیا تھا اور کر یہ رہے ہو، پھر جو ہے وہ کہیں وہ وہاں جو لوگ ہیں انتظامیہ کے ان کے ساتھ کوئی تو تکار ہوتی ہے، تو یہ مواقع آتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی عبادت جو ہے اس کو پرسکون دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ سموتھلی ہو اور اس میں کوئی دنگا فساد نہ ہو، تو لہذا منع کر دیا بڑی تاکید کے ساتھ۔ اب پوچھیں گے کہ تاکید یہاں پر کہاں ہے؟ جیسے یہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا، یہ بڑے تاکیدی جملہ ہے، اس کو لا نفی جنس کہتے ہیں۔ جب بھی عربی عبارت میں لا اور اس کے بعد نکرہ اسم زبر کے ساتھ آئے بغیر الف لام کے، جیسے لا الہ، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیے تینوں جو ہے ایک ہی ترکیب سے آئے ہیں، فلا رفث ولا جدال ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو حج کے دوران نہ تو کوئی رفث ہے، یعنی کوئی جنسی عمل چھوٹے سے چھوٹا الاؤڈ ہے، نہ اللہ کی نافرمانی الاؤڈ ہے، اور نہ ہی جدال کی اجازت ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو خیر تم کرو گے، جو بھی بھلائی تم کرو گے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے گی۔ مراد کیا ہے کہ نیکی کا اعلان، نیکی کا اظہار، نیکی کا تذکرہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو تم کوئی نیکی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کر رہے ہو، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اصولی طور پر ہم تمام نیکی کے کام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرتے ہیں، وہ تو شیطان درمیان میں آ کے کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں گندگی ڈال دیتا ہے، ورنہ اصولی طور پر کوئی شخص بھی جو مسجد آتا ہے بالعموم وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن بہرحال شیطان ثانوی طور پر اس میں دوسرے خیرات بھی ڈال دیتا ہے۔ تو جو کچھ بھی تم کرو گے خیر کا کام، بھلائی کا کام، نیک کام، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے جان لے گا۔
اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے گا۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ ساتھ لیا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یقیناً بہترین زاد راہ خوف خدا ہے۔ یعنی حج جو ہے یہ ایک سفر کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی یہاں تک کہ مکے کے لوگ جو ہیں وہ بھی بھارا گھر سے نکلتے ہیں، پھر مینا میں جا کے ان کو قیام کرنا پڑتا ہے، پھر وہ مزدلفہ سے ہوتے ہوئے عرفات جاتے ہیں، پھر واپس مزدلفہ رات ان کو قیام کرنا پڑتا ہے، پھر مینا میں آتے ہیں اور وہاں انہیں 2-3 روز قیام کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اس میں مشقت ہے، تو اس کے لیے زاد راہ ساتھ لیا کرو۔ اور اس کے بعد بڑی خوبصورت بات کہی کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یقیناً بہترین زاد راہ خوف خدا ہے۔ اگر میں نے حج پر جاتے ہوئے سارا ساز و سامان تو ساتھ لے لیا، آپ نے فورن کرنسی بھی ساتھ لے لی اور سب کچھ لے لیا، باقی سامان بھی، لیکن دل میں خوف خدا نہیں رکھا، خوف خدا ساتھ نہیں لیا، تو سارا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو زاد راہ لیا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یقیناً بہترین زاد راہ، سب سے عمدہ زاد راہ خوف خدا ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے دل والو، اے ہوش مندو، مجھے سے ڈرا کرو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم سب سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دیندار بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن خوف خدا دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی اگر میں اپنا تجزیہ کروں تو میں آپ سب حضرات سے ڈرتا ہوں، یعنی کھڑیاں والے آؤں گا تو ذرا الرٹ ہو جاؤں گا کہ میرے درس سننے والے حضرات یہاں پر ہیں، مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ جس سے وہ محسوس کریں گے لو جی ہمیں درس دیتا پھرتا ہے اور خود کیا کر رہا ہے۔ حالانکہ جس کے لیے مجھے نیکی کرنی ہے وہ تو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ تو مجھے گھر میں بھی دیکھ رہا ہے، سفر میں بھی دیکھ رہا ہے، مسجد میں بھی دیکھ رہا ہے، بازار میں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو مجھے میرے دل میں سب سے زیادہ خوف تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہونا چاہیے، لیکن ہوتا نہیں، اسی لیے یہاں پر تاکیداً کہا جا رہا ہے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو مجھی سے ڈرا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے عام سنا ہوگا کنڈیم کرتے ہوئے بعض لوگوں کو، کچھ اور لوگوں کو، لو جی فلانا جڑا ہے وہ تو حج کرن گیا سے وہ تو بزنس ہی کرتا رہا۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی شخص اگر حج کرنے کے لیے گیا ہے تو اس کو وہاں پر بزنس نہیں کرنا چاہیے، یہاں اس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ اور رب کا فضل جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے اس دنیا کی ہر چیز کے لیے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ اپنے ذہن میں رکھیں، ایک ہے اجر یا ویج، کسی عمل کی ریکمپنسیشن، دوسرا ہے فضل، عنایت، مہربانی، عطیہ۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو بھی انسانوں کو دیتا ہے، مجھے اور آپ کو، اس کو اپنا فضل قرار دیتا ہے۔ یعنی ایک طرف سے شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں، کیا یہ میرا حق تھا؟ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نابینا پیدا کرتا تو کیا میری حق تلفی ہوتی؟ نہیں، حق تلفی تو تب ہوتی ہے نا کہ حق ہو تو، جب میرا حق ہی نہیں تھا تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مجھ پر۔ یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے ہیں، میرا حق نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ پاؤں عطا فرمائے ہیں، دل دماغ عطا فرمائے ہیں، ناک زبان عطا فرمائی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ پھر اولاد، یہ انسان کا حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈسکریشن ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ اور یجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے اس کو بے اولاد رکھتا ہے، اس کی شان ہے۔ بڑی خوبصورت یہ آیت ہے سورہ شورى کے اندر کہ لہو ملک السماوات والارض،
آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کا چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا بیٹے بیٹیاں دونوں جمع کر دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے اسے بے اولاد رکھتا ہے۔ کوئی کلیم کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کہ اللہ میں اور میرا یہ بھائی، ہم ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، یہ بے نمازی بھی ہے اور شرابی بھی ہے، لیکن تو نے اسے 4 بیٹے عطا کیے ہیں، اور میں 5 وقت نماز بھی ادا کرتا ہوں، تیرے حکم پر چلنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، مجھے تو نے بے اولاد رکھا ہے؟ کہہ سکتا ہے جا کے اللہ تعالیٰ سے؟ تو دنیا کا سارا مال بھی اسی طرح، وہ جسے چاہتا ہے تنگ دست کرتا ہے، جسے چاہتا ہے غنی بناتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کی اپنی ڈسکریشن ہے، فضل ہے اس کا۔ لیکن آخرت کیا ہے؟ آخرت میں اجر ہے۔ یعنی سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں بڑی زبردست ہیں کہ جو کوئی تم میں سے دنیا کا طالب ہوگا تو ہم اسے دنیا دیں گے، لیکن جتنی چاہیں گے اور جسے چاہیں گے، سب کو نہیں دیں گے۔ تجزیہ کر لیجئے، ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ دنیا کا طالب ہے، وہ زیادہ کمفرٹیبل لائف گزارنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا۔ نہ ہمیں ایک جیسے والدین کے گھر میں پیدا کیا، اور نہ ہی ہمیں ایک جیسے ریسورسز دیے، اور نہ ہی ہمیں ایک جیسی ایبیلٹیز دی۔ اور ایبیلٹی بھی ایک کہنے کی بات ہے، آپ کسی اینگل سے بھی دیکھ لیں، اس دنیا میں یہ ساری تقسیم جو اللہ تعالیٰ نے مال کی ہے، اولاد کی ہے، صلاحیتوں کی کی ہے، اس میں کوئی صلاحیت کو دخل نہیں ہے۔ آپ کو ڈبل پی ایچ ڈی بھوکے بھی مرتے نظر آ جائیں گے۔ اگر علم کی بات کریں تو ڈبل پی ایچ ڈی بھوکے بھی مرتے دکھتے ہیں، اور چٹے ان پڑھ جو ہیں وہ روز کروڑوں کا کاروبار کرتے ہوئے آپ کو سوتر منڈی میں مل جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈسکریشن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی امیر کی اولاد کو بھیک منگواتے ہوئے دکھاتا ہے، اور کسی غریب کے بچے کو اللہ تعالیٰ جو بلینئرز بھی بناتا ہے، کہ اس کی دین ہے، اس کی عطا ہے۔ پھر آپ نے ایک اور معیار کیا سمجھا جاتا ہے؟ ایبلٹی، محنت۔ آپ نے بڑے بڑے محنتی آدمی دیکھے، لیکن ان کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ بس یار بدقسمت آدمی ہے، وہ سونے کو بھی ہاتھ لگائے تو مٹی بن جاتا ہے۔ اور کسی کے بارے میں مشہور ہے کہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے، وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تو یہ فضل ہے۔ تو اس دنیا میں فضل کو تلاش کرنا، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اکنامک سٹرگل کرنا۔ ہماری اکنامک سٹرگل جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے فضل کی تلاش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دینا ہے وہ لکھا ہوا ہے، جو آپ کو دینا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ہم صبح نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو تلاش کرنے کے لیے، ایزیومنگ کہ شاید میرا وہ فضل اللہ نے یہاں رکھا ہے تو میں یہاں آتا ہوں ڈھونڈنے کے لیے، لیکن بعض اوقات وہ یہاں سے نہیں ملتا، وہ وہاں سے ملتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ محنت کر کے بڑی ڈگریاں حاصل کرتا ہے، لیکن اسے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، میرا رزق جو ہے وہ اس پروفیشن میں نہیں ہے، وہ کاروبار میں ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ چمک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو طے شدہ ہے، لینا ملنا ہی ہے انسان کو، لیکن اکنامک سٹرگل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش ہے۔ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، یعنی کاروبار کرو، یہاں سے کوئی چیز خرید کے لے جاؤ، بنا کے لے جاؤ اور وہاں جا کے فروخت کر دو، یا وہاں سے کچھ چیز خرید کے لے آؤ اور یہاں کے فروخت کر لو، there is no harm، کوئی الزام نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم عرفات سے لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ یہ ایک پہاڑی ہے، مزدلفہ میں واقع ہے، تو عند المشعر الحرام یعنی اس پہاڑ کے نزدیک جو ہے وہ رات قیام کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، ہے نا۔ جب حج سے واپس آتے ہیں عرفات سے، تو یعنی مغرب کی جب اذان ہوتی ہے، وہ ایک گولا جو ہے وہ بجتا ہے، نشانی ہوتی ہے کہ سورج غروب ہو گیا۔ اب وہاں سے وہ سارے قافلے جو ہیں وہ پیدل بھی، بسوں پر بھی وہ موو کرتے ہیں، اور رات آ کر کہاں قیام کرتے ہیں؟ مزدلفہ میں۔ تو وہ سارا علاقہ جو ہے، سوائے وہ ایک وادی محصر جو ہے جہاں پر اصحاب فیل پر عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کا، باقی سارے علاقے میں ٹھہرنا جو ہے وہ جائز ہے۔
فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم، اور اللہ کو یاد کرنا جیسے اس نے تمہیں ڈائریکٹ کیا ہے۔ اور آپ کو یاد آیا ہوگا جنہوں نے حج کیا ہوا ہے کہ اگرچہ مغرب کا وقت جو ہے وہ تو عرفات میں ہو جاتا ہے، لیکن جو ہمیں ڈائریکشن ہے، جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ وہاں سے بغیر نماز پڑھے چل پڑو اور مشعل حرام کے پاس مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے ادا کرو، ہے نا ذہن میں؟ تو یہ اس کا ذکر ہے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کو یاد کرنا جیسے اس نے تمہیں ڈائریکٹ کیا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے قبل تم بالکل گمراہ تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں تم بھی وہیں سے واپس آؤ۔ یہ خناس تھا قریش کے ذہنوں میں، مکے والوں کے ذہنوں میں، کہ جو حرم کی حدود ہیں وہ عرفات سے باہر ہیں، یا یوں کہیے کہ عرفات حرم کی حدود سے باہر ہے، تو مکے والے جو ہے وہ حرم کی حدود سے باہر جانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ باقی حاجی جو ہیں وہ عرفات میں جا کر حج کرتے تھے، مکے والے جو تھے قریش یہ اس بالکل سرحد کے اوپر جا کے کھڑے رہتے تھے کہ ہم حدود سے باہر نہیں جائیں گے، حرم کی حدود سے۔ اس کو یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم حج کے مناسک ادا کر چکو، قضا جیسے سورہ جمعہ میں ہے نا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، تو یہاں بھی کیا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے مناسک سے فارغ ہو چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اب یہاں جو منی میں قیام ہے حج کے بعد، یہ اس کا ذکر ہے۔ یہ جو مین حج تھا وہ ہو گیا، عرفات سے تم واپس آ گئے، تو عربوں کا دستور کیا تھا کہ یہ جو 2 یا 3 دن قیام ہے منی کے اندر، جہاں پر یہ محفلیں لگتی تھیں، شعر و شاعری ہوتی تھی، اور اپنے باپ دادوں کے قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ تو اب یہاں کیا کر فرمایا جا رہا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے باپ دادوں کو یاد کیا کرتے تھے، او اشد ذکرا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر تم اللہ کو یاد کرو۔ اور آپ کا یہ تجربہ ہوگا کہ بالعموم منی کے قیام میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا جاتا، یعنی اگرچہ ہم وہ قصیدے وغیرہ تو نہیں پڑھتے اپنے آباء و اجداد کے، لیکن گپ شپ خوب لگتی ہے وہاں پر۔ کوئی گفتگو کرنا، گپ شپ لگانا حرام نہیں ہے، لیکن کوشش کیا کرنی چاہیے کہ وہ وقت زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا جائے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ، لیکن کیا مانگے اللہ تعالیٰ سے؟ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ دنیا کا سارا کچھ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے گا دے گا، جسے چاہے گا نہیں دے گا، اور دنیا میں مجھے جو ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے، اتنا ہی ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ اور یہ اتنا اہم سبق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبق کو ہر فرض نماز کے بعد دہرایا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو مانگنے کی اصل چیز کیا ہے؟ مغفرت، آخرت کی کامیابی۔ اگرچہ دنیا مانگنی حرام نہیں ہے، لیکن آئیڈیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے آخرت طلب کرنا۔ تو یہاں 2 قسم کے اشخاص کا ذکر ہو رہا ہے، ایک وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے۔ الفاظ کو غور سے پڑھیے گا،
یہاں حسنہ کا لفظ نہیں ہے. اے اللہ ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے. مطلب کیا ہے کہ دنیا کا مال و اسباب اور دنیاوی کامیابیاں طلب کرتے رہتے ہیں اس گولڈن اپورچونٹی پر کی جو زندگی میں انسان کو کبھی کبھار ملتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مائل ہوتا ہے دعا سننے کے لیے, قبول کرنے کے لیے. تو بڑی بدنصیبی ہماری کیا ہے کہ ہم صرف وہاں پر دنیا ہی مانگتے رہیں اور آخرت کو طلب نہ کریں. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, ایسے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَمِنْهُم مَن يَقُولُ, اب غور سے پڑھیے گا اس دعا کو, اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما. حسنہ کہتے ہیں نیکی کو, اس کی جمع کیا ہے حسنات, نیکیاں. سیئۃ برائی, حسنۃ نیکی. حسنات کی جمع حسنات اور سیئۃ کی جمع سیئات برائیاں. تو یہاں یہ اصل میں دعا کیا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر, یعنی ہمیں دنیا میں نیکی کی توفیق دے. وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما. اور آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ جنت. تو جو دعا اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی کی توفیق دے, نیکی عطا فرما, حسنہ عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں حسنہ عطا فرما یعنی جنت میں داخلہ دے دے. وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ, بچا لے. اولئک لہم نصیب فی الدنیا میں سب نصیب مما کسبوا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنی کمائی کا بھرپور حصہ ملے گا. اور قرآن مجید کی زبان میں کسب یا اکتساب, کمائی, عام طور پر یہ لفظ جو ہے یہ آخرت کے لیے آتا ہے. دنیا میں تو کمائی نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. میں جتنی مرضی محنت کر لوں مجھے ملنا اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھا ہوا ہے. لہذا قرآن مجید عام طور پر کسب جو ہے وہ اعمال کو کہتا ہے. یہ پنجابی میں کہتے ہیں پیڑے کسمالہ. اب پیڑے کسمالے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بری حرکتیں کرنے والا, برے کام کرنے والا. تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنی کمائی میں سے حصہ ملے گا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معدودات, اور منا میں قیام کے دوران گنتی کے چند دن اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. یعنی منا میں قیام کتنا ہے؟ پہلے عرفات جانے سے پہلے تقریباً ایک رات آپ کو قیام کرنا پڑتا ہے یا ایک دن قیام کرنا پڑتا ہے, اور پھر حج کرنے کے بعد 10, 11, 12 اور 13 یہی منا کے قیام کے دن ہیں. اسی کے دوران آپ نے قربانی بھی کرنی ہے, اسی کے دوران آپ نے حج طواف زیارت بھی کرنا ہے, وہ سب ان دنوں کے اندر ہے. تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معدودات, گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, تو 2 دنوں کے بعد جو واپس آ جائے, یعنی 10 کا دن جو ہے وہ تو عام طور پر انسان کا قربانی میں اور طواف زیارت میں گزر جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 2 دن قیام کر لے کوئی, اور 2 دن کے بعد جلدی کر لے, آج واپس آ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں, اس پر کوئی گناہ نہیں. وَمَن تَأَخَّرَ, اور جو تاخیر کرے یعنی 13 ذی الحج بھی وہیں گزار لے تو بھی کوئی حرج نہیں. فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ, اس پر بھی کوئی گناہ نہیں بشرطے کہ وہ متقی ہو, اللہ سے ڈر کے یہ کر رہا ہو, دل میں خوف خدا کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہو. تو پھر خواہ 12 کو واپس آ جائے 12 ذی الحج کو, یا 13 ذی الحج کو واپس آ جائے, تو دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے. لمن اتقا, اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈر رہا ہو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور یاد رکھنا تم اسی کے حضور پیش کیے جاؤ گے, جمع کیے جاؤ گے. اب حج کا ذکر ختم ہوا, اب ایک کیریکٹر کا ذکر ہو رہا ہے پہلے, اور اس کے مقابلے میں پھر ایک دوسرے کیریکٹر کا ذکر آئے گا. لیکن اصل جو یہاں پر
ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ خاص کیریکٹر ہے. وہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی گفتگو، جن کا قول، جن کی باتیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بڑا امپریس کریں گے دنیا کی زندگی میں. بہت سے لوگ جو ہیں جب وہ فلور آف دا ہاؤس میں، اسمبلی میں تقریر فرما رہے ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ان جیسا انسان، دوست، آدمی آج تک پیدا ہی نہیں ہوا، اور اس پر قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں. میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے لوگوں کے غموں کو کی وجہ سے، اور اللہ گواہ ہے کہ میں ایسا ہوں اور ویسا ہوں. جبکہ وہ الد الخصام، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو آدمی ہے، رفڑی آدمی ہے، اور لڑ جھگڑ کر لوگوں کا حق جو ہے وہ کھانے کا عادی ہے. ترجمہ کر لیجئے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسا بھی ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ عربی زبان میں من کا لفظ جو ہے یہ واحد ٹریٹ ہوتا ہے. جو خواہ یہ زیادہ لوگوں کے لیے ہو، خواہ یہ ایک آدمی کے لیے ہو. جب من آئے گا تو اس کے بعد جو وربز وغیرہ سارے آئیں گے وہ سنگولر ہوں گے. لیکن مراد یہاں پر جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں. لیکن چونکہ من آیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جس کی بات آپ کو بہت امپریس کرتی ہے دنیاوی زندگی میں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل کے اوپر کہ میرے دل میں بھی یہی ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، لیکن جب وہ اس پبلک میٹنگ سے یا اسمبلی سے واپس اپنے علاقے میں جاتا ہے، سعی فی الارض، تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، لیفسد فیہا، تاکہ وہ اس میں فساد پھیلائے. وَیُہْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور انسانوں کی نسل کو برباد کر دے. یعنی فلور آف دی ہاؤس پر جب وہ تقریر فرما رہے ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ان سے زیادہ انسان دوست کوئی نہیں. لیکن جب وہ اپنے علاقے میں جاتے ہیں ان کا تکبر جو ہے وہ پھر پورے طور پر ظاہر ہوتا ہے. ان کا کوئی ملازم، ان کا کوئی ہاری ان کے سامنے بول پڑے تو اس کا کھیت جلا دیں گے، اس کا گھر جلا دیں گے، اور بس چلے گا تو اس کو بھی زندہ جلا دیں گے. مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انتقام بھی لیتا ہے. ایک صاحب نے بتایا کہ کوئی جنگ کے علاقے میں کوئی اسی طرح کوئی جاگیردار تھا تو اس کا کوئی ہاری جو ہے اس کے سامنے بولا کسی بات پر، اس نے اختلاف کیا. یہاں کا نا بڑا جھگڑالو، تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہے یہ میرا ہاری ہو کر میرے سامنے بولتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ جب وہ گھر کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھا تو اپنے دوسرے ملازموں سے کہہ کر باہر سے کنڈا لگا کے پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی، اور پھر اس جگہ کو بلڈوز کر کے باقاعدہ اس پر سڑک بنا دی تاکہ اس کا کوئی نشان بھی باقی نہ رہے. ظاہر ہے پولیس کے ساتھ پہلے ہی ان کا کچھ لیک ہوتی ہے، یعنی اس کا مدعا بھی ختم کرتی ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد کیونکہ وہاں پر سڑک بن گئی تھی تو اپنی گاڑی پر وہ گیا، تھا معذور، اب وہ معذور تھا، اپنی گاڑی میں وہاں پر گیا کسی کام سے اپنے کھیتوں کے اندر اور زمین پر، اور اسی جگہ پر جہاں وہ مکان جلایا تھا اس نے گاڑی کھڑی کی اور ڈرائیور کو بھیجا کسی کام کے، یہ فلاں کام کر کے آؤ. خود گاڑی کے اندر بیٹھا تھا اور اے سی آن تھا گاڑی کا، گاڑی بھی سٹارٹ تھی. تو بس اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ کوئی شارٹ سرکٹ ہوا یا کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے. اسی جگہ پر وہ خود بھی جل کر مر گیا گاڑی کے اندر. ظاہر ڈرائیور بھی پاس نہیں تھا، گاڑی کو آگ لگی اور وہ بالکل تنے تنا تھا. اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس سے بدلہ لیا. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے.
اصل جزا و سزا کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ تو بڑی ہلا دینے والی یہ آیت ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی بات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت امپریس کرے گی، اور وہ اپنے دل کی کیفیت پر قسمیں کھائے گا اللہ تعالیٰ کی، حالانکہ وہ بڑا جھگڑالو ہوگا، اور جب وہ وہاں سے لوٹے گا تو زمین میں بھاگتا پھرے گا تاکہ فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو غرور اس کو گناہ میں اور زیادہ پھنسا دیتا ہے۔ فَحَسْبُهُ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے مقابلے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس کے مقابلے میں ایسا بھی ہے کوئی شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ہی ڈالتا ہے، یعنی اپنے آپ کو انویسٹ کر دیتا ہے، کھپا دیتا ہے، لگا دیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ تو بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ بڑی زوردار آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، ہم سب ہیں نا ایمان والے، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں مومن بنایا، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، لیکن شیطان ہم سے کیا کروا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کروا رہا ہے۔ مسجد میں آ کر ہم اللہ والے بن جاتے ہیں، اور جب باہر جاتے ہیں تو ہم شیطان والے کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہاری نماز بھی اسلام والی ہو، تمہارا بیوی بچوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی اسلام والا ہو، تمہارا لوگوں کے ساتھ لین دین بھی اسلام والا ہو، تمہارا غرباء و مساکین کے ساتھ تعلق بھی اسلام والا ہو، چھوٹوں سے بڑوں سے، تمہارا کاروبار، تمہاری معیشت، تمہاری سیاست، سب کچھ اسلام والی ہونی چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ اعراف میں جا کر ہم پڑھیں گے کہ جب شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا وہاں سے، جا دفع ہو جا۔ تو اس نے کہا کہ جی مجھے کچھ موقع دیجئے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ انسان اس مقام کا اہل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا دفع ہو، موقع دیا جاتا تمہیں۔ تو اس نے بڑے چیلنجنگ انداز میں کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا، اور پھر ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے۔ تو شیطان کیسے اسلام میں پورا پورا داخل ہونے سے روکتا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ سامنے سے آتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے، اور کفر پر آمادہ کر دیتا ہے کہ اللہ کا بھی انکار کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کر دے۔ یہ کھلا کھلا حملہ ہے سامنے سے اس کا۔ لیکن ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن پر شیطان اس حملے میں ناکام ہو چکا ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں۔ اب ہم پر وہ کیا حملہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ یہ آمادہ کرے گا کہ بس تم مسلمان ہو، بخشے بخشائے ہو، خار ہیں بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے، لہذا عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی کہے گا کہ نہیں نہیں عمل تو کرنا چاہیے، اس حملے سے بچ گیا تو پھر ادھر سے آگے حملہ کرے گا، ہاں بس نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لو، باقی کاروبار جو ہے جیسے منڈی میں کاروبار ہوتا ہے اسی طرح کیا کرو، منڈی کے سارے چلن، مارکیٹ کے سارے طور طریقے اپناؤ، سودی کاروبار کرو، سود لو سود دو، حرام خوریاں کرو، حرام خوری سے بیچو، حرام خوری سے خریدو، ملاوٹ کرو، دو نمبری کرو، غلط لیبلنگ کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام تو نہیں ہے۔
لیکن مسلمان ہونے کے باوجود ہم کرتے ہیں۔ ڈنڈی مارنا، یعنی خواہ وہ مال کے اندر ڈنڈی مارنا ہو یا اپنی ڈیوٹی میں ڈنڈی مارنا ہو، وہ ہے تو ڈنڈی، ہے تو بددیانتی۔ کوئی کہے کہ ہاں نہیں دین پر عمل تو پورا ہی کرنا چاہیے، پھر شیطان اب اس پر مزید حملہ آور ہوتا ہے کہ بس اپنی نبیڑ تو اپنی نبیڑ تن ہور نہ کی، تو گٹری سنبھال تن چور نہ کی، اور اس کو آمادہ کرتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام نہ کرنا، دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ اب کتنی وہ شوگر کوٹڈ بات ہے کہ ہر شخص کی اپنی لائف ہے، اپنی پرائیویسی ہے، دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دینا، اور اس کو پھر اتنا بڑھا دینا کہ کسی کو نیکی کی تلقین بھی نہیں کرنا اور کسی کو برائی سے بھی نہیں روکنا، کسی کو دین کی دعوت بھی نہیں دینا۔ کوئی کہے کہ نہیں یہ تو کرنا ہی چاہیے، اس کا حق ہے، میری ذمہ داری ہے، پھر شیطان آتا ہے ایک اور طرف سے حملہ آور ہوتا ہے کہ نہیں بس یہاں تک رکھو، لیکن دین کو قائم کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ زیادتی ہے، دھونس دمانا دوسروں پر۔ یعنی ہر نظام جو دنیا میں قائم ہوتا ہے اس کی انفورسمنٹ ہوتی ہے، لیکن اسلام انفورس نہ ہو، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے حملے ہیں۔ تو بڑی خوبصورت آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک اور مقام پر بڑے خوبصورت انداز میں کہا گیا ہے، انہ لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو، اس کو دوست نہ بنا لینا۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر تم لڑکھڑا جاؤ واضح آیات تم تک پہنچ جانے کے باوجود، کھلی نشانیاں تم تک آ جانے کے باوجود، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو یاد رکھنا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، بے شک اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ، کیا یہ منتظر ہیں، إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو کیا یہ لوگ اسی چیز کے منتظر ہیں، اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادلوں کے سائبانوں میں سے نازل ہو اور فرشتے بھی آ جائیں۔ کفار کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہنا کہ لے آؤ پھر عذاب، لے آؤ پھر عذاب، اور تو ہمارے جیسا انسان ہے، تمہارے ساتھ کوئی فرشتے کیوں نہیں آتے ہٹو بچو کرنے کے لیے؟ اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو، کسی ملک کا سفیر بھی جاتا ہے تو اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، اور کسی دوسرے ملک کا وزیر خارجہ بھی جاتا ہے کسی دوسرے ملک میں تو اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، ہٹو بچو ہوتی ہے اس کے لیے۔ تم کیسے اللہ کے رسول ہو؟ تمہارے ساتھ کو فرشتے ہونے چاہیے کہ جو ہٹو بچو کریں، ہمیں نظر آئیں۔ تو کہا جا رہا ہے کس چیز کے منتظر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مانگتے ہیں، تو کیا عجب کہ بادلوں کے سائبانوں میں تمہارے لیے کوئی عذاب جو ہے وہ چھپا ہوا ہو، اور تم کس چیز کے منتظر ہو؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادلوں کے سائبان میں سے نازل ہو، والملائکۃ، اور فرشتے بھی ان پر اتر آئیں، وقضی الامر، اور کام چکا دیا جائے، فیصلہ چکا دیا جائے، یعنی ان پر عذاب آ جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام ایشوز، تمام معاملات، تمام فیصلے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ریفر کیے جائیں گے۔ ریفری ہوتا ہے نا، تو ریفری کون ہوتا ہے کہ دو کھلاڑی جو ہیں اس کی طرف ریفر کرتے ہیں ججمنٹ کے لیے، تو وہ ریفری ہوتا ہے۔ تو دنیا کے تمام امور، آخرت کے تمام امور، ان کا ریفری کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور، تمام فیصلے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ریفر کیے جائیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن